اب جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے خوفناک ترین چیز پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ رشتے، وہ چیزیں یا وہ لوگ جو ہماری شخصیت کے معمار ہیں، ہماری شخصیت کے معمار ہیں، ہماری زندگی کے اندر اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دی جائے۔ ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم ترین کردار کون سے ادا کرتے ہیں لوگ؟ سب سے پہلے ہے ماں باپ، پھر ہے استاد، اس کے بعد مذہبی رہنما، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، امام مسجد ہے، خطیب ہیں، جو درس و باز کا کام کرتے ہیں، یہ سب سے اہم کردار ادا۔ آج انہی لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کر کے ان کو اتنا ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم بس کہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باپ نے کہہ دیا کیا ہوا، پھر باپ نہیں کہا نا، استاد نے کہہ دیا کیا ہوا، مولوی صاحب نے کہہ دیا کیا ہوا۔ یہاں پر میں ایک حدیث پاک آپ کو عرض کروں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شکا اہل الکوفۃ سعدا الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فعزلہ واستعمل علیہم عمارا فشکوا حتی اذا ذکروا انہ لا يحسن يصلی فارسل الیہ فقال یا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انک لا تحسن تصلی قال ابو اسحاق اما انا واللہ فانی كنت اصلی بهم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها اصلی صلاة العشاء فارقد فی الاولیین واخف فی الاخریین قال ذاک ظن بک یا ابا اسحاق فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة فسأل عنه اهل الكوفة ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل المسجد لبني عبس فقال رجل منهم يقول أصابة بن قطاطة يكنى أبا سعد قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعدا أما والله لا أدعو بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعت فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عینیہ من الکبر۔ اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حاکم بنا دیا۔ لوگوں نے حضرت سعد کی کئی شکایتیں کی، یہاں تک کہ بیان کیا کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوا بھیجا، آؤ بھائی آ کے حساب دو۔ کہا اے ابو اسحاق، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے ہو، کیا تمہارا اس کے بارے میں خیال ہے؟ کہ اللہ کی قسم میں ویسے ہی نماز ادا کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا کس طرح نماز ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نماز اس طرح ادا کرتا ہوں، پہلی نماز کی 2 رکعتیں میں لمبی کرتا ہوں اور دوسری آخری 2 رکعتیں میں چھوٹی کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو اسحاق، تم سے یہی امید تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے تو بیان لے لیا۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمر نے ایک شخص یا کئی شخص ان لوگوں کو بھیجا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، تاکہ وہ کوفہ والوں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھیں۔ وہ جس بھی مسجد میں گئے، جہاں سے بھی ان کے بارے میں انہوں نے تفتیش کی، ہر ایک بندے نے ان کے بارے میں اچھے کلام کہے، ہر ایک بندے نے ان کے بارے میں تعریف کی۔ پھر کہتے ہیں ہم بنو عبس کی مسجد میں گئے، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اسامہ بن قتادہ کہتے ہیں کہ کنیت اس کی ابو سعدہ تھی۔ اس نے کہا سنو، جب تم نے ہمیں قسم دلائی تو مجبور ہو کر کہتا ہوں کہ سعد لشکر کے ہمراہ جہاد کو خود نہیں جاتا۔ حضرت سعد کے بارے میں جب تفتیش کرتے 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 ایک مسجد میں پہنچے تو ایک حضرت کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے الزام کیا لگائے؟ الزام لگایا جی سعد جہاد کے ساتھ نہیں جاتا، مال غنیمت تقسیم کرتا ہے تو اس میں انصاف نہیں کرتا، مقدمہ کا اگر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے تو انصاف کا دامن نہیں تھامتا، مقدمے کا نتیجہ بھی بالکل غلط ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی کتنے اچھے تھے، کہنے لگے دیکھ یہ جو 3 تو نے میرے اوپر الزام لگائے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے 3 تو نے الزام لگائے میرے اوپر، میں 3 ہی بد دعائیں تجھے دیتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو مولا کریم جو تیرا حکم ہے بندے کو قبول ہے، جو سزا ہے بندہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ان کان کاذبن، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے کہ مجھے لوگ بڑا جاسوس کہیں گے، بڑا علم والا کہیں گے، واہ واہ اس کو کتنا علم ہے، نمود و نمائش کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو یا اللہ اس کو لمبی عمر دے دے، اس کو لمبی عمر دے۔ پہلی بد دعا، اس کو فقر میں مبتلا کر دے، عمر اس کی لمبی ہو جائے، پلے اس کے کچھ بھی نہ ہو، فقر میں مبتلا کر دے۔ تیسری، یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، پہلی عمر لمبی کر دے، دوسرا اس کو فقیر بنا دے، تیسرا اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بد دعا دینے کے بعد ساتھ چلے گئے۔ عبد الملک کہتے ہیں میں نے اس بندے کو دیکھا، وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ یہ اس کی جو یہ ہیں بھویں ہیں، یہ لٹک لٹک کے اس کی آنکھیں کے آگے آگے، اتنی بوڑھا ہو گیا، ایسے اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا، سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا تھا، ہاتھ میں پلے میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس بڑھاپے کے عالم میں بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں بازار میں کھڑا ہو جاتا، لڑکیوں کو چھیڑتا، ہاتھ لگاتا۔ اس سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، اور اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اتنی تیری عمر ہو گئی ہے، آنکھوں سے تجھے نظر نہیں آتا، پھر بھی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ یہ میں نے روایت کہاں سے بیان کی؟ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے پاس جو نسخہ موجود ہے اس میں 755 نمبر پر
اور صحیح مسلم شریف کی 453 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد کون تھے؟ کوفہ کی مسجد کے امام۔ ان کے اوپر الزام لگایا گیا، انہوں نے بد دعا دی۔ وہ امام مسجد ہے، اس نے بد دعا دی۔ مجھے صرف اس بات کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، مساجد کے اندر ائمہ کی تقرری جب کی جاتی ہے تو اس کا انٹرویو لینے والے کون ہوتے؟ جن کو استنجا کرنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ امام صاحب کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ کم از کم مسجد کی انتظامیہ میں ایسا شخص تو ہونا چاہیے جس کو نماز کی شرائط اور فرائض آتے ہوں۔ او بابا، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی مفسدات کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ کم از کم مسجد کے منتظمین کے لیے یہ چیزیں ہونا تو ضروری ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن نے بڑے بڑے لوگوں کے پول کھول کے رکھ دیے۔ جب دفتروں میں نمازوں کے لیے کہا گیا تو زور کی نماز میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، بلند آواز سے قرات شروع کر دی۔ تو جب باس سے پوچھا گیا حضرت صاحب یہ ظہر کی نماز ہے، اس میں قرات خفی کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے جب بھی جمعہ پڑھا ہے مولوی صاحب اونچی پڑھتے ہیں، ہم جب بھی جمعہ پڑھتے ہیں مولوی صاحب اونچی پڑھتے ہیں، مجھے کہہ رہے ہو آہستہ پڑھتے۔ او کم از کم ایک منتظم آدمی کو کس نے آپ کو یہ بات پر مجبور کیا مسجد کی انتظامیہ بن جائے؟ ہم نے جب پڑھا تھا، میرے پروفیسر تھے مرزا غلام بیگ صاحب، وہ کہتے تھے ایک اچھا ناظم بننے کے لیے نچلی سطح سے بندہ کام کرتا 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 جب تک اوپر نہ پہنچے، وہ اپنے ورکرز کے مسائل کو جب تک پہچان نہ لے اس وقت تک اچھا ناظم نہیں بن سکتا۔ اس کو اچھا سپروائزر بننے کے لیے وہ سارے معاملات کو، میں نے آج تک کسی مسجد کی انتظامیہ کو جمعرات والے دن مسجد کو دھوتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو مجھے بتائیے، میں ان کی زیارت کروں گا۔ وہ اس دور میں اللہ کے ولی لوگ ہیں، اس دور میں اللہ کے ولی۔ مسجد میں جھاڑو کوئی صدر صاحب دے دے تو یہ تو توہین ہوگی نا صدر صاحب کی۔ اگر نائب صدر صاحب مسجد کے باتھ روم صاف کر دیں تو ایسے مولوی کس واسطے رکھے ہے؟ یہ تو مولوی کی ذمہ داری ہے، مولوی کرے۔ اللہ کے نیک بندے، وہ گھر اللہ کا ہے، مولوی کا گھر نہیں ہے۔ مولوی کو آپ نے امام مسجد بنا کے لے گئے، مذہبی پیشوا بنا کے لائے، لیٹرین صاف کرنے والا چوڑا نہیں بنا کے لائے۔ یہ چیزیں اب پھر آپ اندازہ کریں، جب بھی کوئی آئے گا نا جی، اس کی نظر ہمیشہ مولوی کے اوپر ہوگی، مولوی صاحب بیٹھے کیسے، مولوی صاحب اٹھ کیسے رہے۔ سب سے پہلی خرابی ہی یہاں سے آ رہی ہے کہ وہ جو صدر صاحب ہے، کم از کم صدر صاحب کو اتنے مسائل، اتنا عبور تو ہونا چاہیے کہ اگر امام صاحب نہیں ہے تو آپ نماز کرا لیں۔ نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، لقمہ آ جائے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر کہاں پہ ہم نے نماز، چلو اور نہیں تو یار پیچھے کھڑا ہو جائے، اگر امام کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو اس کی نیابت کرنے کے مسائل تو اس کو آنے چاہیے۔ نہیں، صدر صاحب کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا، نہیں صدر صاحب کو نہیں پتا ہوتا، یہ خود آگے بڑھے۔ پھر سب سے پہلے انتظامیہ کو یہ چاہیے وہ اپنی جیب سے پیسہ مسجد میں رکھے، خود نکالیں۔ اس کے بعد جب آپ سارے لوگ منتظم اکٹھے ہو کر آپ سے نہیں ہو پا رہا، اب آپ باہر نکلیے، دوسرے مسلمانوں سے مدد لیجئے۔ میں اپنا کنٹریبیوشن تو 1 روپے کا نہ کروں اور میں توقع یہ رکھوں کہ میری ساری باتیں یہاں پر مانی جائیں، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں بڈھی نہیں ناراض ہو جاتی، انتظامیہ ناراض ہو جاتی، ایک ناراض ایک راضی ایک ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ بس، میں آپ اندازہ کریں جب سے اس مسجد میں آیا ہوں
ہر جمعرات اوپر سے لے کے نیچے تک ہم مسجد خود دھوتے ہیں، میں خود دھوتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، باتھ روم دھوتے ہیں، غسل خانے دھوتے ہیں، یا ہر چیز خود دھوتے ہیں۔